السلام علیکم. بہت پیارے دوستوں، نہایت قابل قدر بزرگوں، پیارے بچوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم. الحمدللہ آپ سب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے اور تربیت کے معاملات کو سمجھنے کے لیے دور دراز سے تشریف لائے. مجھے احساس ہے کہ یہ سردی کا زمانہ ہے. کچھ دن پہلے یہاں بہت سردی تھی اور ایک دن کے بعد یہاں پھر سردی شروع ہو جائے گی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہیٹنگ کا انتظام کر کے پہلے سے رکھا ہوا تاکہ آپ کو زیادہ سردی نہ لگے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. یہ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم سب لوگ جب مسلمان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ایمان کے دائرے میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک عہد کیا لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مالک و خود مختار نہیں، کوئی مددگار نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی ہی عبادت کریں گے، آپ سے ہی مدد چاہیں گے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ہم جس کو چاہیں، جب چاہیں، جس طرح چاہیں، بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا کی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنا، سن کے اللہ تعالیٰ کا اقرار کیا اور اس بات کا اعلان کیا لا الہ، اب کوئی معبود نہیں، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی بت ہے، نہ کوئی ستارے ہیں، نہ چاند ہے، نہ سورج ہے. لا الہ، کوئی معبود نہیں، بغیر شرط کے کوئی معبود نہیں. الا اللہ، مگر اللہ. ایک معبود برحق ہے، اس نے ہی پیدا کیا اور اس نے ہی نوع انسانی کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے رزق کی فراہمی عطا فرمائی. 7 ارب کے قریب آدمیوں کی تعداد ہے مردم شماری میں، اور یہ جانور اور درخت اور گائے اور بیل، پتہ نہیں کتنی مخلوق ہے. اب بکریوں کی تعداد اگر شمار کی جائے ساری دنیا میں تو ہمارے پاس فگر نہیں ہوں گے، کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے گا. اسی صورت سے ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہر سال اب بھی اس کی زمین کی ڈیوٹی ہے. دیکھیں تسلسل کے ساتھ اس پر عام ہو رہا ہے. آکسیجن ہے، ہوا ہے، کیا کہتے ہیں، دھوپ ہے، تو یہ نمی ہے، خشکی ہے، یہ سب کون کر رہا ہے؟ وہ سب اللہ کر رہا ہے. لیکن اللہ کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ وہ ہمارے لیے کر رہا ہے، اپنے بندوں کے لیے کر رہا ہے، اپنے مخلوق کے لیے کر رہا ہے. کھانا پینا، سونا، جاگنا،
رزق عطا فرمانا، رزق پیدا کرنا، رزق کے لیے زمین کو ہموار کرنا، پانی کے لیے بارش برسانا، دریا بہا دینا، ہوائیں چلانا، یہ آخر کون کر رہا ہے؟ کبھی اس بات کو سوچنا تو چاہیے. وہ کون قادر مطلق ہستی ہے جو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ جاگتا ہے، سب جاگا ہی رہتا ہے. وہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے. اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ اس کی کوئی بیوی نہیں، وہ کسی کا شوہر نہیں، وہ سوتا بھی نہیں ہے مخلوق کی خدمت کے لیے. ایسے کرسی میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ابد تک ہماری دستگیری کر رہی ہے، ہمیں کھلا رہی ہے، ہمیں نیند دے رہی ہے، راحت و آرام کے بے شمار مسائل پیدا کر رہی ہے، جبکہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے. اللہ اس کو بات یہ ہے کہ جب سب کچھ اللہ کہہ رہا ہے، پیدائش یہ سب ڈاکٹری رپورٹ صحیح ہوتی ہے، بچے اللہ انہیں عطا فرماتا ہے، اس کو نہیں چاہتا. اسی طرح سے عمر 12 سال کی بھی ہوتی، عمر 20 سال کی بھی ہوتی، اور عمر 100 سال کی بھی ہو جاتی. آخر یہ ساری زندگی کے اعمال اور حرکات اور معاوضات کون کس میکانزم پر چل رہے ہیں؟ روز چاند نکلتا ہے، روز سورج نکلتا ہے، ایک جگہ روشنی ہوتی ہے، ایک جگہ اندھیرا ہوتا ہے، کہیں رات ہوتی ہے تو دوسری جگہ دن ہوتا ہے. کیا اتنا بڑا جو سسٹم ہے اور نظام ہے. اب ہمارے یہاں 10 مہمان آ جائے گھر میں، دیکھیے کتنی ذمہ داری ہو جاتی ہے. یہ پکائے، وہ پکائے، یہ کرے، اور کہاں اٹھائے، کہاں رکھے، کہاں سجائے. اللہ کی آبادی کا تو کوئی شمار شدار ہے ہی نہیں. چونٹیاں دیکھیے پھر وہ شمار ہو سکتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. تمہیں نہیں پتا کہ تم میں پھر رہی ہو، پیروں میں روندی جاؤ گی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو اٹھایا، اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور پوچھا تجھے اپنی رعایا کا بہت خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہی خیال ہے، میرا اس لیے ہے کہ میں ان کی نگراں ہوں، نگہبان ہوں، میری ذمہ داری ہے. تو پھر حضرت سلیمان روایت ہے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اچھا یہ بتا کہ سلطنت تیری بڑی ہے یہ میری بڑی ہے؟ اب غور سے سنیے چونٹی نے کیا کہا کہ یہ تو اللہ کو پتا ہے کس کی سلطنت بڑی ہے، لیکن اس وقت سلیمان کا ہاتھ میرا تخت شاہی ہے. تو یہ کون سی عقل ہے؟ آپ کہتے ہیں نا آدمی جو ہے وہ عقل ہے، تو حیوان ہے، ناطق ہے. کیا آپ کے یہاں گھر میں جو گائے بندھی ہوئی ہے گونگی ہے، بہری ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ گرمی سردی محسوس نہیں کرتی، اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، ان کی حفاظت نہیں کرتی. آپ میں اور ایک گائے میں کیا فرق ہے؟ جہاں تک عبادت کو تعلق ہے اللہ میاں نے کہا کہ ہر شے میری عبادت کرتی. تو قندر بابا نے مجھ سے ایک دن فرمایا کہ یہ جتنے بھی کیا کہتے ہیں چوپائے یہ آدھی رات سے زیادہ نہیں سوتے، آدھی رات کے بعد اٹھ کے یہ مراقبے میں چلے جاتے اور فجر تک یہ مراقبے میں رہتے. پرندے
اپنی نیند پوری کر کے وہ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں اور صبح کو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کون نہیں جانتا جب ہم صبح اٹھتے ہیں اور چوڑیوں کی چہکار سنتے ہیں چو 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 اللہ 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 کرتے ہیں. ہم سب پڑے میں سوتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات اس لیے بنائی ہے کہ لوگ مجھے پہچانے، اپنے حقیقی باپ کو، اپنی حقیقی ماں کو، اپنے حقیقی سرپرست اللہ کو جانے کہ میرا خالق کوئی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میرا خالق کوئی ہے کہ ایک دن کے بچے کو 100 سال کا کر دیتا ہے، کوئی ہے جو مجھے اولاد عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب. میرے بچوں بہت پیارے دوستوں اور بزرگوں، یہ ساری رونق اللہ نے جو لگائی ہے پیدائش کی، اس میں ایک ہی مقصد ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اس لیے تمہیں یہاں پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم اپنے آپ کو پہچانو. جس روز تم نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو میں تمہارے سامنے آیا، مجھے آپ نے پہچانا. تو سوال یہ ہم نے اپنے آپ کو کیا پہچانا کہ بھوک لگتی ہے، نیند آتی ہے. یہ کتے بلی کو نیند نہیں آتی، وہ سوتے نہیں، بچے ہوتے ہیں، رزق دیتا ہے کس شے کو رزق نہیں دیتا، مچھر کو نہیں دیتا، مکھی کو نہیں دیتا، وائرس کو نہیں دیتا، کس چیز کو رزق نہیں دیتا. اور جس چیز کو رزق نہیں ملتا اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. تو بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، میں آپ سے صرف یہ کہہ دوں کہ ہماری پیدائش کا منشا یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے میرے بندے، میری مخلوق مجھ سے رابطہ کرے، مجھے پہچانے. اب زندگی کیا چیز ہے؟ روح ہے نا، روح تو اللہ کا حصہ ہے. وَنَفَخْتُ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا سَاجِدِينَ. تو اب روح ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہوتی ہے، ہم تو اسی جسم کو سب کچھ سمجھتے ہیں. قبر میں چلے جاتے ہیں، 1-2 مہینے بعد قبر کھول کے دیکھیں وہاں آپ کو کتنا گوشت ملے گا، کتنے کھانے کو پائے ملیں گے. وہاں آپ ہوں گے ہی نہیں، مٹی ہوگی. مٹی یہ مٹی کا لباس ہے جسم کے اوپر، جس طرح اس جسم کے اوپر یہ کپڑے کا لباس ہے. اس کے اندر سے، اس کے کرتے کے اندر سے یہ نکل جائے تو اس سے موت ہو جائے. اسی طرح سے آدمی کے اندر سے روح نکل جائے تو کیا اس کی حیثیت لباس کی نہیں ہو جاتی؟ آدمی مر گیا، اب اس کا پردہ نہیں مرا، اس کی جو دوسرے کیا کہتے ہیں خواہشات ہے وہ نہیں مری کیا؟ پانی پینے کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہتا. ایک مردہ آدمی کے منہ میں مشک ڈال دے پانی کی، آپ کو ایک قطرہ اندر نہیں جائے گا، سب باہر آ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ہمارا یہ جسم کچھ نہیں کرتا. جسم کے اندر اللہ کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، کہ زمین آسمان اور زمین آسمان کی تمام مخلوق اللہ کا نور ہے. اور اللہ خود کیا کہتا ہے کہ میں بھی نور. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے تمام مخلوقات کو اپنے نور سے پیدا کیا. اللہ نور السماوات والارض. بچوں پیارے، بہت پیارے بچوں، آپ دور دراز سے تشریف لائے اتنی سردی میں. الحمدللہ
اللہ کی بڑی مہربانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عنایت ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے موسم کو ہموار کر دیا۔ اب صرف یہ بات کرنی ہے کہ آپ کا کھانا، آپ کا پینا اگر پیسے سے ہے تو پیسہ کس نے بنایا؟ پیسے کی کوئی حقیقت ہے تو کان میں سونا کس نے بنایا؟ اگر سونے کی کوئی حقیقت ہے تو زمین کس نے بنائی؟ کہیں بھی جا کے آپ رکیں تو وہ کچھ ذات ہے اور وہی ذات بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے، میری مخلوق مجھے پہچانے، میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو تخلیق کیا تاکہ مجھے وہ پہچانے، اور پہچاننے سے مراد یہ بے اللہ ہے، کوئی بات نہیں، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی بیت اللہ شریف ہے جی، مکہ ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کہنے میں اور مکے میں جا کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں فرق نہیں ہے۔ دینے کا مطلب یہ کہ چشم دید کماؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، دور دراز سے آپ تشریف لائیں، آپ کو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، محبت سے، عشق سے توفیق عطا فرمائیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، پہنتے ہوئے، گھر میں رہتے ہوئے اس بات کو یاد کریں یہ سب کچھ جو دیا ہوا ہے وہ اللہ نے دیا۔ اگر اللہ ہمیں پیدا نہیں کرتا تو ہمیں جھوپڑی کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ اس کے بعد میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے لیے دعا کروں، آپ دور دراز سے تشریف لائیں، اور بس یہی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ سے آپ دعا کریں آپ سب میرے لیے، مجھے بھی اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہمت عطا فرمائے۔ اللہ کو پہچاننا مشکل نہیں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگیں سے زیادہ قریب ہوں، مجھے تم پہچانتے کیوں نہیں ہو؟ ہم سب لوگ یہاں اسی لیے جمع ہوتے ہیں کہ مرشد کریم مقدر بابا حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈیوٹی لگائی ہے کہ جہاں تک آواز پہنچ سکے لوگوں کو بتاؤ، جہاں سے آتے ہو وہ بھی اللہ ہے، جہاں رہتے ہو وہ بھی اللہ کی جگہ ہے، اور جہاں جاؤ گے پڑھنے کے بعد وہ بھی اللہ ہے۔ لیکن وہاں جانے کے بعد پہچاننے کا مرحلہ یہ ہے کہ یہاں اللہ کو پہچانے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔